تمن آسان بڑ بڑ مکان مگر تم رسید بک ہیت آسان اڑین جائن ونان کور خاندر اڑین جائن ونان موزور اڑین جائن ونان کڈنی چینج۔ یہاں ایک اینٹی بیگر ایکٹ بھی ہے جموں کشمیر میں، یہاں بھیک مانگنا قانونی جرم ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب مزمل ہمارے پاس آئے ہم نے 20 لوگ لگائے اس کی تحقیقات کرنے پہ، لیکن یہ میکانزم یہ سسٹم ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک بات جاننا ضروری ہے، آپ کے چوراہے پہ کوئی مسافر آتا ہے، رسید بک لے کے آتا ہے اور اس کے بعد آپ خدا کی راہ میں 5 روپے 10 روپے یا کتنا آپ دیتے ہیں، یہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ کیئرنگ پیپل ویلفیئر ٹرسٹ جہاں پر 4 ایسی بیٹیاں ہیں جن کو میریج اسسٹنس پرووائڈ کی گئی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ہم اس ٹرسٹ میں اپنا پیسہ جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو دیتے ہیں اسے ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر جو خاص مہمانان خصوصی تھے یہاں پہ ڈاکٹر شیخ غلام رسول صاحب تھے جو آر ٹی آئی موومنٹ کے ایک اہم حصہ ہے، تو اس میدان بچاؤ مہم ہوئی تھی اس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ لیکن اس پروگرام میں 4 بیٹیوں کو میریج اسسٹنس پرووائڈ کی گئی، جو مزمل احمد نجار ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے جو اس علاقے میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے چند سوالات رہیں گے کیونکہ انہوں نے بہت اچھی باتوں پہ زور دیا۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ فلانی رسید بک لے کے آیا، اب ہمیں اسے پیسے دینے ہیں یا خدا کی راہ میں یہ پیسے دینے ہیں، لیکن کس طرح سے ہم ان کو پرکھ سکیں، کس طرح سے یہ پیسہ ان اداروں کے پاس جانا چاہیے جو واقعی سماج کے لیے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، آج کے دور سب سے پہلے کہ آج کے دور میں کیا ہے، فیک این جی اوز آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں ایک ٹرم ہم یہاں بڑگام میں سری نگر میں استعمال کرتے ہیں، چھپن گیٹ، ایک پروفیشنل بیگر سسٹم ہے یہاں۔ تمن آسان بڑ بڑ مکان مگر تم رسید بک ہیت آسان اڑین جائن ونان کور خاندر اڑین جائن ونان موزور اڑین جائن ونان کڈنی چینج، سو یہ لگان جیسے ہر ادارس پر ہر چوراہے پہ ہمیں یہ ملتے ہیں، تو اس کی پرکھ کیسے کریں؟ کہیں ہم جذبات میں آتے ہیں دیتے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ نہیں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں ہم نہیں دینے کے پابند بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے مستحق جو ہے وہ اگنور ہوتا ہے، تو ہم ایک اس طرح کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس کا سدباب ہمیں ایز سماج ڈھونڈنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کچھ ادارے یہاں بہت ہی کریڈیبل ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے ثابت کی ہے۔ میں تو خود رضاکار رہا ہوں، میں ذکر کروں گا ایک اہم ادارے کی، یہ مجھے لگتا ہے کہ حق ادائی میری ہوگی، وہ ہے ہیلپ اور والنٹری ٹرسٹ، جو صرف میڈیکل ایڈ پہ کام کرتی ہیں، اور ان کو آپ ہر ہسپتال میں دیکھو گے، ان کو آپ ہر جگہ دیکھو گے، لیکن وہ کنفائن رہے ہیں میڈیکل ایڈ پہ، وہ کوئی اور چیز کرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کہیں ادارے ہیں، جیسے میں نے کہا میں مزمل کا جو یہ ادارہ ہے، میں خود آیا ہوں یہاں، ٹھیک ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے اس کے کام کو جانچا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے نام لیا جے اینڈ کے آر ٹی آئی موومنٹ کا، آر ٹی آئی موومنٹ ایک بہت بڑی کیڈر بیس آرگنائزیشن ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، میں اس کے ابتدائی جو 12 لوگ تھے جنہوں نے وہ شروع کی تھی، تو 12 فاؤنڈر میں ایک فاؤنڈر ہوں، اور دوسرا آپ نے توسا میدان بچاؤ فرنٹ کا نام لیا، میں اس کا بھی فاؤنڈر ہوں، اور ہمارے پاس ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ جب مزمل ہمارے پاس آئے ہم نے 20 لوگ لگائے اس کی تحقیقات کرنے پہ، لیکن یہ میکانزم یہ سسٹم ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، ایک کریڈیبل آرگنائزیشن جنہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کمائی ہے، ان کو اپنی عطیات دیں، ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، ان کو اپنے صدقات دیں، ہر گاؤں ہر محلہ جہاں اپنا بیت المال ہے اس میں ہی دیں، باہر نہ دیں۔ جو چوراہے پہ بھیک مانگنے ان کو ڈکلیئر کرو۔ یہاں ایک اینٹی بیگر ایکٹ بھی ہے جموں کشمیر میں، یہاں بھیک مانگنا قانونی جرم ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی جیل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا سسٹم ہے تو اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں، سسٹم جو ہے یہ فرشتہ نہیں چلاتے، یہ آپ اور مجھ جیسے ہی لوگ چلاتے ہیں۔
उसमें एक नेक्सस भी है, ये एक माफिया है, बेगर माफिया। एनजीओज इन्होंने रजिस्टर किए हैं, फिर इनके पास रसीद बुक भी अच्छे होते हैं, उनके पास अगर ऑफिस में जाओगे वो रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आप आरटीए मूवमेंट के ऑफिस में जाओगे वहां उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं, वो काम मानते हैं। लेकिन इनके पास रजिस्टर होगा, सारे जो उनके पास ऑडिट सिस्टम होगा, लेकिन असल में वो काम नहीं होता जी, ठीक है। उसको परखने की जरूरत है, और हर एरिया में जहां आपको ये दिखता है उनको सोशल ऑडिट करने की जरूरत है, समाजी एहतसाब लगाने की जरूरत है, परखना बहुत जरूरी। लेकिन इलाज सदबाब एक जरूर है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल रस्मी मजहबी लिंकेज से ड्रिवन थे, बैतुल माल वो हर गांव में कायम हो, वो इसका इलाज है। एक बात जरूरी है कि हमें अपनी आंखों से देखना है कि कहां पर वाकई काम किया जा रहा है। जैसा हम यहाँ पे आए कैरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट में, यहाँ पे उन्होंने मैरिज असिस्टेंस प्रोवाइड की, या कभी कभार ये फूड किट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स को हमारी जरूरत है, हमें भी इनकी इमदाद करनी लाजमी है। तो अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।